اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان قصص کے اندر، ان واقعات کے اندر عقلوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک قصہ اللہ نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا، اس کا نام ہی سورۃ القصص ہے۔ اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ سورۃ القصص کا بنیادی موضوع موسیٰ علیہ السلام اور جن کی طرف، جس قوم کی طرف انہیں نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، اور جن کی مخالفت اور سرکشی میں پیش فرعون اور اس کی قوم تھی، یہ سارا تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منظر سورۃ القصص میں بیان فرمایا ہے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی باتیں، سچی باتیں، یہ کوئی من گھڑت واقعات، خود ساختہ فرضی قصے اور کہانیاں یہ نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی قصے ہیں، یہ وحی الہی کے ذریعے پہنچنے والے ہم تک واقعات ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ یقیناً ان کے اندر اہل غور و فکر کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، عقلوں والوں کے لیے بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں، بڑے سبق کے مقام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام قرآن مجید میں قارون ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، فرعونی یعنی قبطی نہیں تھا، موسیٰ کی قوم کا، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق سے چلا، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اسرائیل کے بیٹے، اور پھر وہ 12 بیٹے آگے ان کی نسلیں، 12 قبائل، 12 خاندان بن گئے، 12 بڑے بڑے قبیلے، اور پھر پوری ایک قوم بنی اسرائیل یہ وجود میں آ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک سورت بھی ہے قرآن میں، اس کا نام ہے بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، دیگر قرآن کے کئی مقامات پر اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اب قارون کی بات اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں کہ قارون کون ہے؟ من قوم موسیٰ، قوم، قبیلہ، برادری، یہ کیا ہے جی؟ یہ موسیٰ کی قوم کا ہے۔ اب موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، تورات جیسی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، انہی کی قوم، انہی کے قبیلے، انہی کی برادری کا ایک بندہ قارون۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہ بھی لکھا ہے
کہ پہلے یہ ان پر ایمان بھی لایا، ان کا ساتھی بھی بنا، علم بھی سیکھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ سرکشی پہ، بغاوت پہ اتر آیا۔ فبغى علیہم، سرکشی شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ایک عبرت کی بات ہے کہ قوم، قبیلہ، برادری، انسان کا جو بھی ہو، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ موسیٰ کا ساتھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، موسیٰ کی قوم کا تھا، اس لیے یہ کیسے گمراہ ہو گیا، یہ کیسے بھٹک گیا، یہ کیسے سرکشی پہ اتر آیا، یہ تو ان کا بڑا قریبی دوست تھا۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، یہ قصہ بیان کیا اور سمجھایا کہ ہدایت میں کسی قوم، قبیلے اور برادری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے، یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھ دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت دیتے رہ گئے، ابراہیم بات کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور بڑے پیار اور ادب سے کہہ رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے شیطان کی بندگی نہ کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، یا آپ کا انجام برا ہوگا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم، اپنے قبیلے، برادری کو بہت زیادہ زور لگا کے دعوت دی۔ چچا ابو طالب، ابو لہب، کتنے قریبی رشتے تھے، نہیں ایمان لائے، ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا تعلق کسی قوم، قبیلے اور برادری کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ہمیں اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ جو ہم اپنے دل و دماغ میں تعصب بھر لیتے ہیں قومیت کا، یہ جو عصبیت آ جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں، اسے ترک کرنا ہوگا۔ یہ برادری ازم، یہ خاندان ازم، یہ جی میری برادری ہے، میرا خاندان ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط، میں نے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو عصبیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لیس منا من دعا الی العصبیہ، یہ عصبیت کی دعوت دینے والا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عصبیت کی طرف بلانے والا، عصبیت کی طرف لڑنے والا، عصبیت کا جھنڈا اٹھانے والا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم، سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم کہاں سے تھے؟ مٹی سے۔ کسی عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ، اور رنگوں کے فرق سے، زبانوں کے فرق سے، علاقوں کے فرق سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے ہاں عزت نہیں بڑھتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت بڑھتی ہے تو ایمان اور تقوی سے بڑھتی ہے، عمل صالح سے بڑھتی ہے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، تو یہ عصبیت کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ یہ قوم، قبیلہ اور برادری، اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور چلے جانا بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان کہتا ہے نا جی میرا قبیلہ آئے گا مجھے چھڑا لے گا، مجھے بچا لے گا، میں کسی مشکل میں پھنسوں گا تو میرے خاندان کے لوگ، میرے دوست احباب مجھے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ کے عذاب سے جب قارون اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا تو اللہ فرماتے ہیں فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی جماعت آگے نہیں بڑھی۔ ما اغنى عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، نہ اس کے عمل اس کے کام آئے۔ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق، ہدایت اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں، اللہ کی وحی کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ ہمارا تعلق اگر کسی برادری سے، کسی خاندان سے وہ ہے تو صرف ایک پہچان اور تعارف کے ساتھ وجہ سے ہو۔ ہمارا تعلق
اگر کسی، جیسے آج کل ہمارے ہاں جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، معاشی جماعتیں، تاجروں کی اپنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کسانوں کے اپنے ادارے بنے ہوئے ہیں، اگر کسی پارٹی تنظیم سے، کسی سیاسی گروہ سے، جماعت سے آپ کا تعلق ہے تو وہ دنیا کے معاملات، اپنے لین دین اور اپنے یہ دنیاوی مسائل کے حل کی حد تک تو آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو کفر اسلام کی جنگ کبھی نہ بنائیں، اور اپنی پارٹی اور اپنی جماعت اور اپنا خاندان اور اپنا گروہ اس کو دین پر ترجیح نہ دیں، دین کو مقدم رکھیں، ایمان کو مقدم رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھیں، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یہ قارون کون تھا؟ اسے ہم نے خزانے دیے تھے۔ کتنے خزانے؟ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنے خزانے کہ جن خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا بھاری ہو جاتا تھا، بوجھل اور مشکل ہو جاتا تھا۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ایک اور بڑی عبرت کی بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ مال اس بات کی علامت نہیں ہے، اس بات کی نشانی نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو دنیا میں بہت زیادہ دے دیتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی یعطی العبد، کسی بندے کو دے رہا ہے، نواز رہا ہے، علی معاصی هو مقیم علیہ، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے، پھر بھی اللہ اسے دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے۔ انما ذالک منہ استدراج، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ان کے گرد شکنجہ کس رہے ہیں، انہیں گھیر رہے ہیں، اور وہاں سے پکڑیں گے من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے اللہ کی پکڑ آئی ہے، کہاں سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو مال کی فراوانی اور مال کی کثرت اور مال کا بہت زیادہ مل جانا یہ اللہ کے بندے کے اوپر راضی ہونے کی علامت نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزما رہے ہوتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور بہت زیادہ اسے نوازتے عطا کرتے ہیں، بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے میری عزت کی، مجھے تکریم دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور اگر اللہ بندے کے اوپر رزق تنگ کر دے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو بندہ شکوے پہ آ جاتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے، یہ صرف اپنی دنیاوی نعمتوں اور دنیاوی مفادات کا اسیر ہے، یہ عبد الدرہم ہے، یہ عبد الدینار ہے، روپیہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، درم و دینار آ رہا ہے، سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کنارے پہ رہ کے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے، کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، مال ملتا رہے، خیر ملتی رہے، نعمتیں، آسائشیں، سہولیات ملتی رہے، اطمئن بھی، پھر بڑے مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، اور رخ بدل لیتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے دین کو استعمال کرنے والے، اللہ کی عبادت و بندگی کو دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے لگانے والے، خسرت دنیا
والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت، ذالک هو الضلال البعید، اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خسارہ ہی بندے کے پاس کوئی نہیں ہے کہ بندہ دنیا بھی لوٹا بیٹھے اور آخرت بھی لوٹا بیٹھے۔ تو قارون نے یہی کیا، بغا علیہم، سرکشی پہ اتر آیا، بغاوت پہ اتر آیا۔ یہ قارون کے اندر یہ سرکشی بغاوت کیوں آئی؟ جب دیکھا میرے پاس بڑے خزانے جمع ہو گئے ہیں، سونے کے، چاندی کے، درم و دینار کے انبار لگ گئے، میری 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں تو یہ خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی محنت سے کمائے، یہ میں نے اپنے علم سے کمائے۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پہ فخر، غرور اور تکبر کرنے پہ اتر آتا ہے نا، تو پھر سرکشی کا راستہ کھل جاتا ہے، پھر بغاوت کا راستہ اس پہ انسان چل پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کو صحت، قوت اور طاقت کی نعمت دی ہے، اور بندہ کہے اس میں میرا کمال ہے، میں نے محنت کی ہے۔ دنیا میں ایک قوم گزری ہے، اس کا نام ہے قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اس کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور یہ اتنی طاقتور قوم تھی، اللہ خود ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من اشد منا قوا، یہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، رب کے عذاب کا کوڑا برسا، ہوا چلی، آندھی چلی، وہ طوفان بن گئی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ طوفان، وہ آندھی چلتا رہا، وہ جکھڑ چلتا رہا، بڑے بڑے طاقتور، لمبے لمبے جسم والے، صحت مند اور توانا جسم والے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے کٹنے کے بعد گرے پڑے ہوتے ہیں۔ کہاں گئی وہ قوت، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گیا وہ شباب، وہ جوانی جن پہ گھمنڈ تھا، ناز تھا۔ اللہ اکبر۔ قوم سمود کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنی مہارت کے اوپر، اپنی انجینئرنگ کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، لوگ اینٹوں سے، پتھروں سے گھر بناتے ہیں، انہوں نے اتنے مضبوط گھر بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، لیکن جب اللہ کی بغاوت پہ اترے، اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، ایک چیخ برداشت نہیں کر سکے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ کے عذاب کی، اللہ کے پکڑ کی، فرشتے کی ایک چیخ ان سے برداشت نہیں ہو سکی، اور وہ سارے ٹیکنالوجی کے میدان کے ماہر، وہ انجینئرز، وہ سارے سائنسدان ایک چیخ کی مار نکلے، اور اللہ کی بغاوت کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ وعدہ فرعون کو بھی دیکھو ذرا، بڑے لاؤ لشکروں والا تھا، بڑی میخوں والا تھا، بڑی فوجیں رکھتا تھا، جس کا یہ کہنا تھا یہ دیکھو حاضی ملک و مصر، یہ مصر کی بادشاہت پاور میرے پاس، یہ سونے چاندی کے کنگن میرے ہاتھوں میں، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ پاور ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کا حکم سکہ چلتا ہے، قانون میرا، حکومت میری، زور میرا، حاضی الانہار تجری، یہ نہروں کا جال میں نے بچھایا ہوا ہے، وہ میں سے ہی باہر نہیں نکلا، انا 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 لیس، میرے لیے بادشاہت، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ تو یہ جو میں ہے نا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نعمتوں کی نسبت انسان کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے، جیسے کہ قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو پیسہ آیا ہے میرے پاس، یہ میں نے ڈگریوں پہ پیسہ لگایا، میں نے MBBS کیا، میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ پڑھا، پھر میں نے پیسہ کمانے کا ہنر سیکھا، پھر میں نے پیسہ کمایا، یعنی ساری نسبت اپنی طرف کر دی، درمیان سے اللہ کو نکال دیا۔
کہ اللہ بھی کوئی انعام کر سکتا ہے میرے اوپر؟ اللہ کا بھی فضل ہو سکتا ہے؟ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، شیطان کے منہ سے بھی سب سے پہلا کلمہ یہی نکلا تھا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، میرا حکم ہے، اسجدوا لآدم، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم بنایا، مٹی سے بنایا، من تراب من طین، لیکن حکم کیا ہے؟ اسجدوا لآدم، اب آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس اڑ گیا، ابا، انکار کر دیا، استکبرا، تکبر میں آ گیا، کیا کہنے لگا؟ انا، پھر وہی یہ میں ہی نہیں نکلی اس کی، انا خیر من، میں کیوں کروں؟ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ جو انانیت ہے نا، میں بس میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، تو کیا ہے؟ تو ایک حقیر سے پانی سے پیدا ہوا ہے، من نطفۃ امشاج نبتلی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے ملے جلے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، من ماء دافق من ماء مہین۔ یہ ذرا اپنا آغاز تو پڑھ، قرآن کا مطالعہ کر ذرا، پانی کے ایک حقیر قطرے سے تیری زندگی وجود میں آئی، اور آج تو اللہ کے مقابلے میں انا میں کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون کے واقعہ سے، اس کے قصہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں انسان کو ملیں، صحت کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، کسی عہدے منصب کی نعمت ہو، اصل نسبت انسان کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، بھائی یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں اسباب لڑانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میں تو اسباب لڑاتا ہوں، اللہ نے محنت کا حکم دیا ہے، میں تو محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور دینے والی ذات اس کی ہے، خیر الرازقین وہ ہے۔ انی، اللہ فرماتے ہیں انی انا الرزاق، رزاق کون ہے؟ بہت زیادہ دینے والا کون ہے؟ انا الرزاق، میں ہوں۔ ذو القوت المتین، مضبوط قوتوں طاقتوں والا کون ہے؟ میں ہوں۔ اللہ، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے تیرے مقابلے میں، تو ہمیں بھی محترم بھائیوں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہی رویہ اپنانا ہے۔ قارون والا، فرعون والا اور گمراہ اور تباہ ہونے والی قوموں والا رویہ نہیں اپنانا۔ کسی کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، کسی کو اپنی ٹیکنالوجی کے پہ ناز تھا، فرعون کو اپنی فوجوں پہ ناز تھا، اپنی قوت، سلطنت اور عہدوں پہ ناز تھا، سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی جناب صاحب اپنی صحت پہ اتراتا پھر رہا ہے، کوئی اپنی جوانی پہ اتراتا پھر رہا ہے، کوئی اپنے علم و ہنر پہ اتراتا پھر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار پہ اتراتا۔ یہ اترانا چھوڑ دو۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قارون سے کہا اس کی قوم نے، نیک لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے، موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ لا تفرح، یہ اترامت، ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ اترانے والے، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے لوگ یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے اگر تجھے دیا ہے، تجھے مال کی فراوانی دی ہے، تو اس کو وابتغی فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس میں تو کیا تلاش کر؟ الدار الآخرہ، تو آخرت کا گھر ڈھونڈ، اپنی آخرت بنا، اس مال کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی اس نعمت کو جو بھی اللہ نے تجھے دی ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، طاقت اور جوانی عطا کی ہے، کوئی عہدہ یا منصب دیا ہے، جو بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اس کے ذریعے تو اپنی آخرت اس کو بنا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، یہ نہیں کہ بس جی میں سارا میرا اکٹھا کیا ہوں، میں کیوں کروں، میں کسی کے کام کیوں آؤں، میں کسی کا کام کیوں کروں، میں اللہ کی بندگی کیوں کروں، میں اللہ کی اطاعت کیوں کروں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کروں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ فرما رہے ہیں قارون تو ایسے احسان کر، ایسے نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کر۔ هل جزاء الاحسان الا
احسان، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اللہ پھر اس کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو اترانے لگ گیا، تو تکبر کرنے لگ گیا، تو اپنے علم و ہنر پہ، اپنی دولت پہ، اپنے مال پہ، اپنی صلاحیتوں پہ تجھے گھمنڈ آ گیا، تیرے دل میں فخر، غرور اور تکبر آ گیا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور یہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہاں دو کردار اور سامنے آتے ہیں، اسی واقعہ کے اندر دو کردار اور سامنے آتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ قارون بڑی زیب و زینت، بڑے لو لشکر کے ساتھ اپنے خزانوں اور اپنی گاڑیوں کے پروٹوکول میں نکلا اپنی قوم کے سامنے۔ اب پھر لوگوں کے اندر دو ذہن تھے، ایک ذہن تھا بھائی ماشاءاللہ بڑی کر و فر ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بڑا دنیا کا کامیاب ترین بزنس مین ہے، بڑی اس نے جناب صاحب ایک اپنی بزنس امپائر کھڑی کر لی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا اس بندے نے اپنا فیوچر اور اپنی نسلوں کا جو ہے فیوچر سنبھال لیا، مستقبل سنبھال لیا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، یہ لوگ کیا کہنے لگے جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ان کی زبانوں سے یہ کلمات نکلے، ان کے دل میں یہ خواہشات پیدا ہوئیں، اے کاش جو قارون کے پاس ہے یہ ہمارے پاس بھی ہوتا، کاش یہ شان و شوکت، یہ کر و فر، یہ مال و متاع، یہ پروٹوکول جو آج قارون لے کے بیٹھا ہے، کاش یہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، اس کے تو باغ جاگ گئے۔ یہ سوچ تھی معاشرے کے اندر بسنے والے ایک گروہ کی۔ اچھا، اب دوسرے لوگ، وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے تھے، جو ایمان والے تھے، جو نیکی اور تقوی والے تھے، جو سمجھدار تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ویلکم، تم پر افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ تم قارون جیسی زندگی چاہتے ہو، قارون جیسی دولت چاہتے ہو، اللہ سے ملنے والا بدلہ، اللہ سے ملنے والا ثواب، خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ ایمان والے اور عمل صالح والے بندے کے لیے یہ قارون کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ ملتا کن کو ہے؟ یہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ اب یہاں فرق آ رہا ہے کن کا؟ علم والوں کا اور جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم بھی بھائیو بڑی دولت ہے، خاص طور پر دین کا علم، کیونکہ دین کا علم ہی انسان کو زندگی گزارنے کا اصل شعور دیتا ہے، اس کی سوچ بدلتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے ہے۔ من ربو کا، اپنے رب کو پہچاننے کا شعور، اپنے وجود کو پہچاننے کا شعور، اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا، کیوں آیا، یہاں سے مرکب کے ایسے ہی چلا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں۔ یقیناً ہے اللہ نے کائنات بیکار نہیں بنائی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، لوٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، وہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی موجودات ہیں، کوئی موجود چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی۔ تو انسان، اللہ تجھے بے مقصد اور بیکار کیسے بنا سکتا ہے؟ تو دنیا میں ایک مقصد لے کے آیا ہے، اپنے اس مقصد کو پہچان، اپنے رب کی پہچان کر۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان پہچان اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔
جان اللہ کی طرف سے تیرے پاس ہدایت آئی، ہدایت لے کے کون آیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن مجید وحی سنت اتری، اس کی اتباع اس کی پیروی یہ تجھ پہ لازم۔ تو علم والوں نے بات کو سمجھ لیا، بھانپ لیا، جان لیا کہ یہ قارون کی جو دولت ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ مال کی کثرت، یہ کھیل تماشا، یہ اس کا کوئی آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کو سمجھایا ویلکم، بھائی نہ لگو ان کے پیچھے، نہ تمنا کرو ان کی۔ اب اگلا منظر، فرعون جا رہا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اسی لاؤ لشکر کے ساتھ، اسی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم ہو جاتا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو، اس کے خزانوں کو، اس کے محلات کو، اس کے لاؤ لشکر کو، اس کے سارے پروٹوکول کو ہم نے کیا کر دیا؟ خسفنا، دھنسا دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، دھنسا دیا۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح پکڑتا ہے تیرا رب جب اللہ کی پکڑ بستیوں پر، بستیوں والوں پر آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، ڈھیل ضرور دیتا ہے ظالموں کو، باغیوں، نافرمانوں اور کافروں کو، کر لو جو کرنا ہے، لیکن یہ استدراج ہوتا ہے، سنستدرجہم، اللہ تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، اللہ گھیرے ڈال رہا ہوتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، طاق میں ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، وہ جو تم کر رہے ہو، تعملون کہیں کہا، کہیں یعملون کہا، کہیں فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ظالم آج جو کرتے پھرتے ہیں ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ پکڑتا ہے، لیکن اپنے طریقے سے، اپنے وقت پر۔ ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے نا ائتنا نبی علیہ السلام سے کہ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آ وہ عذاب، ہم نہیں ڈرتے تیرے عذاب سے، سچا ہے تو وہ عذاب لے آؤ، آ جائے اللہ کا عذاب ہم پر۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی یہی مسئلہ سمجھایا، نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات امت کو بتائی کہ یہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب، اس میں انسانوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور جب یہ آتا ہے نا تو پھر وما کان لہ من فئۃ، پھر بچانے کے لیے آگے کوئی نہیں آتا، پھر جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، بستیوں کی بستیاں، گاؤں کے گاؤں، جتنے مرضی مضبوط مکان، پہاڑوں کے اوپر مکان بھی بنا ہے، کہتے ہیں جی پہاڑوں پہ پانی نہیں جاتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، لا تکن من الکافرین، کافروں میں سے نہ بن۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من المال، ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک تو پانی نہیں آ سکے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اور جب پانی آیا، اللہ کے عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، آسمان سے بھی پانی برسا، ففارت تنور، زمین سے بھی وہ جو سوراخ تھے ابل پڑے، جگہ جگہ سے پانی نکلنے لگا، پانی کی لہریں، پانی کی موجیں اتنی بلند اور بالا ہو گئیں کہ پہاڑ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ وحال بینہم الموج، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹا بیٹھا ہے، لہر آتی ہے، موج آتی ہے، بیٹے کو بہا کے لے جاتی ہے، باپ وقت کا نبی پیغمبر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر بھی پچھلے دنوں یہ چند دن گزرے، آپ نے دیکھا کہ بارشوں سے، سیلابی ریلوں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان، یہ خیبر پیکے کے اندر کچھ بونیر کے اور اس طرح کے گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا آیا پانی کہاں سے آیا؟ اوپر سے، پہاڑوں سے، پہاڑوں پر بنے ہوئے گاؤں، پہاڑوں پر بنی ہوئی جو ہے آبادیاں، بستیاں، پانی تہس نہس کر دیے، بڑے بڑے پتھر
اور یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ پکڑ کی نشانی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت میں بھی خسف ہوگا، یہ مت سمجھ لو کہ خسف پہلے جو ہے وہ ہو گیا، اب اس امت میں نہیں، فی ھذہ الامۃ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا، مسخ شکلوں کا تبدیل ہونا بھی ہوگا، قذف آسمان سے پتھروں کی، دیکھیں نا پتھر کتنے بڑے بڑے اوپر سے آئے نا، برسے گھروں کے گھر، آبادیوں کی آبادیاں، فصلوں کی فصلیں پتھروں سے اٹی پڑی ہیں۔ اور یہ پتھروں کا عذاب جانتے ہیں کس قوم پہ آیا تھا؟ اللہ اکبر، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یہ کھنگر والے پرسل مندود، یہ طے بطے پتھر اللہ نے کس قوم پہ برسائے تھے؟ قوم لوط، قوم لوط ایک گزری ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ کے جلیل القدر ایک پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور ان کی قوم اللہ کی بغاوت و سرکشی کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک قسم کے جرم کے اندر مبتلا تھی، اور وہ خطرناک جرم کیا تھا؟ ہم جنس پرستی، فحاشی، عریانی، بے حیائی، مردوں کا مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنا۔ اللہ کے نبی حضرت لوط نے بڑا سمجھایا، بڑی ان کو واعظ کی، نصیحت کی، اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی جو جہان والوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، تم یہ کر رہے ہو کام، ہؤلاء بناتی ہن، یہ قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، آؤ حلال رشتے بناؤ، نکاح کے رشتے بناؤ۔ یہ بدفعلی اور یہ ہم جنس پرستی والے رشتے، یہ بدکاری والے رشتے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، چھوڑ دو ان رشتوں کو۔ لیکن قوم کو سمجھ نہیں آئی، اور جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو کیا کیا؟ فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے وہ بستی اٹھائی اور اتنی اونچی چلی گئی کہ آسمان والوں کو اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کا حکم دے دیا کہ پتھروں کی بارش کر دی جائے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے بستی الٹ دی، پوری کی پوری بستی الٹ دی، پوری کی پوری قوم اس خطرناک قسم کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہم اس جرم میں مبتلا تو نہیں، کہیں ہماری صفوں کے اندر تو ایسے لوگ نہیں، کہیں ہمارا معاشرہ اس بے راہ روی اور اس بے حیائی کی ڈگر پہ تو نہیں چل رہا۔ یقیناً کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں اس امت میں بھی خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا، تو صحابی پوچھتے ہیں انہلک وفینا الصالحون، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، نیک لوگ بھی وہ بھی جائیں گے؟ فرمایا ہاں نعم، اذا کثر الخبث، جب برے لوگ، گندے لوگ، خبیث لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ میں سارے آ جاتے ہیں۔ البتہ جب اٹھیں گے یبعثون علی نیاتہم، تو اپنی اپنی نیتوں کے اور اپنے اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق اٹھیں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا متی ذالک، اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ یہ اس طرح کے جو آپ عذاب کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری امت میں بھی ہوں گے، اللہ کے نبی بتائیے یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب یہ گانے بجانے والیاں یہ عام ہو جائیں گی، جب یہ آلات موسیقی گھر گھر میں داخل ہو جائیں گے اور قوم ان کے دلدادہ بن جائے گی، اور یہ موسیقی اور آرٹ کے نام پر یہ محفلیں سجائی جائیں گی، وشربت الخمور، شراب نوشی عام ہو جائے گی، شرابیں پی جائیں گی، اور اللہ کی کھلم کھرا بغاوت اور نافرمانی کی جائے گی، پھر یہ اس طرح کے عذاب اللہ کے آئیں گے، اللہ اپنے نمونے دکھائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، جو شرم حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف شرمگاہوں کو حلال کریں گے، بدکاری اور زنا کی طرف جائیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے، شراب نوشی اور موسیقی کی طرف جائیں گے،
پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ ان کی شکلیں مسخ بھی کرے گا، ان پر قذف، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ تو قارون کے ساتھ یہی ہوا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو، اس کے محلات کو زمین کے اندر میں۔ اچھا وہ جو دو گروہ تھے نا، ایک اہل علم کا اور ایک جہلا کا، جہلا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، بڑی ترقی ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی جناب صاحب دنیا میں ان کی واہ واہ ہے، کاش یہ ساری چیزیں ہمیں بھی مل جائیں۔ فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، وہ کل تک جو قارون کے عہدے اور اس کے منصب کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ کیا کرنے لگے؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، وہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، وہ توبہ کرنے لگے۔ جو کل اس کے مقام کی آرزو کر رہے تھے، وہی کان اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم ساتھ نہیں تھے، اگر آج ہم اس کے ساتھ ہوتے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ معلوم ہوا کہ علم اور ایمان اور یقین اور اہل حق کا جو ہے ساتھ اور صحبت، یہ انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کے اوپر کھڑے ہونے والے بنیں، ورنہ یہ کردار اللہ نے جو بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، قارون کا کردار، فرعون کا کردار اور گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات جو بیان کیے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قومیں ختم ہوگی، ان کی سوچ دنیا سے ختم ہوگی۔ اب دنیا میں اللہ کے باغی موجود نہیں ہے، باغی اب بھی موجود ہے، اللہ کی نافرمانی اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے قرآن مجید میں، اور اللہ یہ ان واقعات کو جو رونما ہو رہے ہیں ان کے ذریعے ہماری آنکھیں کھول رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اے مکہ والو، یہ خطاب تو مکہ والوں سے تھا نا، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ لوط کی بستی تم سے کوئی دور دیکھ سکتے ہو، جا کے لوط کی بستی کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ قوم سمود کی آبادی جہاں وہ تھی، اصحاب الحجر والے، یہ حجر ایک جگہ تھی، وہاں یہ قوم سمود آباد تھی۔ اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو اس بستی سے گزرے تھے، اور یہ تباہ شدہ کھنڈرات آپ نے دیکھے تھے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے تھے، اور جلدی جلدی اپنی فوج سپاہیوں کو، صحابہ کو حکم دیا بھی یہاں سے گزر جاؤ، یہاں کے کسی کنویں سے تم نے پانی نہیں لینا، عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی پکڑ اور اپنے عذابوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اپنی اصلاح کریں گے، ایمان کے، ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یقین جانیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، ورنہ یہ قارون والے کردار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، فرعون والے کردار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ہم ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنے سکون میں ہیں، کتنی نعمتیں، کتنی آسائشیں ان کے پاس ہیں۔ مت دیکھیں ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے۔ ولا تنس نصیبہ، اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے محنت کریں، حلال کی طرف آئیں، حرام سے بچیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی چیزیں استعمال کریں، لیکن اپنے دین کو بیچ کر نہیں، دین کو فراموش کر کے نہیں، اللہ کی بغاوت کر کے نہیں، اللہ کے راستے پر چل کے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے۔ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو اس آفت کے اندر اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ وہاں کے لوگوں کو صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ جو زندہ بچ گئے دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ سے اجتماعی توبہ کریں۔ اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیری نافرمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اللہ ہم پر، مسلمانوں پر، خاص طور پر ملک پاکستان پہ اللہ نظر کرم فرما لے، اور ایمان اور سعادت والی اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے، اور جب اللہ دنیا سے جائیں تو ایمان والی اور شہادت والی اللہ موت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔